بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قلب مومنہ چینل پر خوش آمدید۔ آج ہمارا تعلیم الاسلام کا دوسرا سبق ہے، جس کا ہمارا سوال ہے، تکبیر کسے کہتے ہیں؟ جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے ایک شخص وہی کلمے کہتا ہے جو اذان میں کہے جاتے ہیں، اسے اقامت اور تکبیر کہتے ہیں۔ تکبیر میں حیا علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ اذان کے کلموں سے زیادہ کہا جاتا ہے۔ اب ہمارا اگلا سوال ہے، جو شخص اذان یا تکبیر کہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، جو شخص اذان کہتا ہے اسے مؤذن کہتے ہیں، اور جو تکبیر کہتا ہے اسے مکبر کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، بہت سے لوگ مل کر جو نماز پڑھتے ہیں اس نماز کو اور نماز پڑھانے والے کو اور نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، بہت سے آدمی مل کر جو نماز پڑھتے ہیں اسے جماعت کی نماز کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جماعت کی نماز کہتے ہیں۔ اور نماز پڑھانے والے کو امام کہتے ہیں، اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو مقتدی کہتے ہیں۔ اگلا ہمارا سوال ہے، اکیلے نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، اکیلے نماز پڑھنے والے کو منفرد کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، جو مکان خاص نماز پڑھنے کے لیے بنایا جاتا ہے اس میں جماعت سے نماز ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے مسجد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مسجد کہتے ہیں۔ اگلا ہمارا سوال ہے، اگلا ہمارا سوال ہے، مسجد میں جا کر کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے، مسجد میں نماز پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں، یا کوئی وظیفہ پڑھیں، یا ادب سے خاموش بیٹھے رہیں۔ مسجد میں کھیلنا، کودنا، شور مچانا اور دنیا کی باتیں کرنا بری بات ہے۔ اگلا سوال ہے، نماز پڑھنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، نماز پڑھنے میں بہت سے فائدے ہیں، جیسے نمازی آدمی کا بدن اور کپڑے پاک، صاف اور صاف ستھرے رہتے ہیں۔ نمازی آدمی سے خدا راضی اور خوش ہوتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازی سے راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ نمازی آدمی خدا تعالیٰ کے نزدیک نیک ہوتا ہے۔ نمازی آدمی کی نیک لوگ دنیا میں بھی عزت کرتے ہیں۔ نمازی آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ نمازی آدمی کو مرنے کے بعد خدا تعالیٰ آرام اور سکھ سے رکھتا ہے۔ اگلا ہمارا سوال ہے، نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے نام اور عبارتیں کیا کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، نماز میں جو عبارتیں پڑھی جاتی ہیں ان سب کے نام اور الفاظ یہ ہیں۔ پہلا ہے تکبیر۔ تکبیر جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اس سے اگلا ہے ثنا۔ ثنا مطلب اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ تو یہ ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ، ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے، اور تیری بزرگی برتر ہے، اور تیرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ اگلا ہے تعوذ۔ تعوذ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ اگلا ہے تسمیہ۔ تسمیہ بسم اللہ کو کہتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے اگلی ہے سورۃ فاتحہ یا الحمد شریف۔ تو پوری سورت پڑھیں گے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ ہر قسم کی سب تعریفیں اللہ کے لائق ہیں، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں
اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ آگے کوئی بھی سورت پڑھ لیتے ہوتے ہیں تو یہاں پہ سورت کوثر کا بیان ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جانے والا ہے۔ انہوں نے سورت اخلاص بھی دی ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مطلب ان میں سے آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے نبی کہہ دو کہ وہ یعنی اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ پھر ہے سورۃ فلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی کہو کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں تمام مخلوق کے شر سے، اندھیرے کے شر سے جب اندھیرا پھیل جائے، اور گرہوں پر دم کرنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے پر آ جائے۔ اگلا ہے سورہ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی کہو کہ میں آدمیوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، آدمیوں کے بادشاہ، آدمیوں کے معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنوں میں سے ہو یا آدمیوں میں سے۔ تو یہ 3-4 صورتیں انہوں نے بتائی ہیں، تو ان میں سے آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی ایک پڑھنی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔